بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ الم نشرح لک صدرک کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ڈھیروں خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، چاہے یہ ڈپریشن کے حوالے سے ہو، رکاوٹوں کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ اگر مشکلات ہیں تو حل ہو جائیں گی، کوئی مرض ہے تو دور ہو جائے گا، کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے رہنمائی فرما دیتے ہیں اور مدد فرما دیتے ہیں۔ اگر کاروبار کے کسی مسئلے سے پریشان ہیں تو اور یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کاروبار میں نفع ہوگا۔ جو بھی انسان اس وظیفے کو کرتا ہے اور ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں اور شب و روز میں سکون آ جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ سورہ الم نشرح قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، مکمل طریقہ آپ کے لیے ذکر کروں گا۔ اس وظیفے کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، عمل بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کو بالکل ایسے ہی آپ نے کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمل کے حوالے سے اکثر باتیں ویڈیوز کے درمیان یا آخر میں بھی موجود ہوتی ہیں، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ تو آپ نے سورت کے وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ آپ نے سورت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور اس سورہ مبارک کی یہ جو تلاوت آپ کریں گے، آپ نے اس سورت کے ہر حرف پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے تو درود پاک پڑھیں۔ ویسے تو کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ تعداد میں درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ الم نشرح کی تلاوت کریں، معنی پر غور کے ساتھ، اور آخر میں دوبارہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنے کی ہمت بڑھے گی، آپ کی رکاوٹیں دور ہوں گی، دل اور دماغ بھی آپ کا کھلے گا، آپ کا ڈپریشن بھی کم ہوگا، آپ کے غم بھی کم ہوں گے۔ دل کے مریضوں کو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کرنا ہوگا، اور جو لوگ مختلف وہموں کا شکار رہتے ہیں وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے سینہ کھل جائے گا اور ڈپریشن اور وہمیں دور ہو جائیں گے، اور غلط وسوسوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بیماری سے بھی دور رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو سورت ہے یہ اسرار الہیہ کا خزانہ ہے۔ اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس عمل کو جاری رکھتا ہے، ہمیشہ اس کو پڑھتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکالتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، وظیفے میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ سورت کے ہر حرف پر آپ نے غور کرنا ہے، اور اس سورت کے معنی اور مطالب کو غور سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ اس پر غور کر سکیں۔ تو یاد رہے کہ یہ جو سورت ہے الم نشرح، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، اور کیا ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ سے فارغ ہوں تو اپنے رب کی ریاضت میں لگ جائے کریں اور اس کی جانب رغبت اور رجوع رکھا کریں۔ تو آپ نے سورت کو ہر حرف پر غور کرنا ہے اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی وظیفہ آپ کریں اس کو اس کے معنی کو سمجھ کر کیا کریں، کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے اس میں آپ کے لیے بھی درس موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو کھول دیتے ہیں تو اس کے سینے سے بوجھ کو اتار دیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جو بھی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس سورت کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی پر لازمی غور کرنا ہے۔
یاد رہے کہ اعمال ہمارے مقدر کو بناتے ہیں، ہمارے نصیب کو بناتے ہیں۔ ان اعمال کو یقین، طاقت، قوت اور بھروسے کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس یقین کے ساتھ کریں کہ جو عمل میں پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں، بس وہ سارے وعدے سچے ہیں اور حق ہیں، اور وہ پورے کے پورے وعدے میرے ساتھ ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس انداز سے پڑھیے کہ اس وظیفے کے اندر جو وحی کی طاقت ہے وہ کائنات میں اس وقت صرف میرے پاس ہے، اور میں یوں پڑھوں گا اور وحی کی طاقت فوراً اثر کرے گی اور میرے یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میرے پاس طاقتور رب کا طاقتور نام ہے، اور میں اللہ کا نام لوں گا اور یوں نام لوں گا اور یوں اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا۔ بس اللہ کا ساتھ ہونا ہے، میرا کام بن جائے گا۔ آپ کو اس مبارک سورت کے کچھ وظائف اور فوائد بتاتے ہیں جو کہ بزرگان دین نے بیان کیے ہیں۔ مذکورہ وظیفے کے علاوہ ان وظائف سے بھی استفادہ کریں۔ سورہ علم نشرح حافظے کو کھول دینے والی ہے۔ علم نشرح دل کو کھولنے والی ہے۔ لکنت کے لیے 21 دفعہ یا 41 دفعہ صبح و شام پڑھی جائے۔ جن کی زبان اڑتی تھی، لکنت تھی، اللہ پاک نے ان کی زبان اس عمل کی برکت سے کھول دی۔ علم نشرح دل کی دنیا کھولتی ہے۔ جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو، جن کا دل نیکی کی طرف بند ہوتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر 11 دفعہ پوری سورت علم نشرح پڑھیں، اللہ دل کی دنیا کھول دے گا۔ بعض لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، کوئی دینی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، یا کوئی سائنس کی کتاب، بہت مشکل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ سورت فائدہ مند ہے۔ اس سورت کی کثرت سے انشاءاللہ تلاوت اور مطالعے میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ٹریفک اگر جام ہو تو علم نشرح پڑھی جائے تو ٹریفک کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ٹریفک جام ہو، اور سچ ہے اگر مشکلات کی ٹریفک، مسائل کی ٹریفک، الجھنوں کی ٹریفک، دشمنوں کی ٹریفک، حاسدین کی ٹریفک اگر بند ہو گئی ہے اور انہوں نے تیرے راستے بند کر دیے ہیں، بلاک کر دیے ہیں، جام کر دیے ہیں، تو سورہ علم نشرح پڑھیں، دل کے بال کھل جاتے ہیں، پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے گردے میں پتھری بار بار بن جاتی ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ گردے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر صبح و شام 11 دفعہ یہ سورت پڑھ لے، ورنہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لے، پتھری نکل جائے گی۔ اس عمل سے کئی لوگوں کو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوا۔ پیارے بھائیو، سورہ علم نشرح کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی طاقت ہے۔ دل کے وال، گردوں کی پتھریاں، پتے کی پتھریاں، مثانے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ جو شخص اس کو یقین، طاقت، توجہ اور مستقل مزاجی سے پڑھے، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بچوں کی کامیابیوں کے لیے بہت سے لوگوں نے اس سورت کو اکثیر بتلایا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔